بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر محرم رشتہ دار کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، فلاں فلاں غزوے میں میرا نام لکھا جا چکا ہے، جبکہ میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم واپس چلے جاؤ اور اس کے ساتھ حج کرو۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 3 یا اس سے زیادہ دنوں کا سفر نہ کرے مگر اس صورت میں کہ اس کے ساتھ اس کا باپ یا بھائی یا بیٹا یا خاوند یا کوئی اور محرم رشتہ دار ہو۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گھر میں آنے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ انہوں نے اندر آ کر پوچھا، یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، پس وہ واپس چلے گئے۔ وہ بعد میں پھر ایک دفعہ آئے اور اجازت طلب کی اور پوچھا کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہاں پر موجود ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ اندر آ گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تم کو پچھلی دفعہ میری عدم موجودگی میں کس چیز نے گھر میں آ کر یہاں بیٹھنے سے منع کیا تھا؟ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ان عورتوں پر داخل ہونے سے منع فرمایا جن کے خاوند گھر پر موجود نہ ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 3 دنوں کا سفر نہ کرے مگر محرم رشتہ دار کے ساتھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ 1 دن اور رات کا سفر کرے مگر ذی محرم کے ساتھ۔ دوسری سند میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 1 رات کا سفر کرے مگر اس کے ساتھ ذی محرم مرد ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔